अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम से सदर मुस्लिम लीग नून हल्का 5 चढ़ोए राजा वसीम की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और मसाइल से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सदर मुस्लिम लीग नून हल्का 5 चढ़ोए राजा वसीम और नायब सदर मुस्लिम लीग नून कोटली राजा अजहर इकबाल ने वज़ीर उमूर कश्मीर से हल्का चढ़ोई के ग्रिड स्टेशन और दीगर मसाइल पर बातचीत की। राजा वसीम ने अमीर मकाम को चढ़ोई धरने और अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर उमूर कश्मीर ने चढ़ोई वाटर सप्लाई की ताख़ीर पर फौरी इंक्वायरी कायम कर दी। इस मौके पर वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कश्मीरियों से खुसूसी दिलचस्पी वाबस्ता है। कश्मीर और कश्मीरी आवाम से मुतालिक तमाम मसाइल ज़ेर गौर लाएंगे और तमाम अवामी मसाइल के हल के लिए अहसन इक़दामात बरूए कार लाए जाएंगे। मुलाकात के दौरान सिटी सदर चढ़ोई मुस्लिम लीग नून हाजी राजा इसहाक, राजा शमरेज, फैज़ान राजा भी मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर तरक्याती वर्किंग पार्टी का माली साल 2024-25 का पहला इजलास। मुजफ्फराबाद शहर से मुतालिक अहम मनसूबे ज़ेर गौर लाए गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात आतिफ रहमान की ज़ेर सदारत कश्मीर प्लान हाउस मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर तरक्याती वर्किंग पार्टी के रवां माली साल का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमे मालियात के सीनियर ऑफिसर्स के अलावा मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज और महकमे मनसूबा बंदी और तरक्यात के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में महकमे लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम मुजफ्फराबाद शहर के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तकरीबन 36 करोड़ रुपए के लागती मनसूबे और आज़ाद कश्मीर पुलिस के लिए 26 करोड़ रुपए के लागती मंसूबे के तहत बख्तर बंद गाड़ियों की खरीद से मुताल्लिक मामला ज़ेर गौर लाए गए। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से PTI सिंध के सदर अलीम आदिल शेख ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। अलीम आदिल शेख ने सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को आज़ाद कश्मीर में सफ़ीर कश्मीर इमरान खान को रिहा करो मुहिम शुरू करने पर खराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर जदोजहद जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने अलीम आदिल शेख को मुश्किल तरीन वक्त में इमरान खान और पार्टी के साथ खड़े रहने पर सलाम पेश किया और कहा कि इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। उनके साथ सियासी इंतकाम की तमाम हदें पार कर दी गई हैं। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी इमरान खान के साथ जेल में किए जाने वाले सलूक पर दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वक्त और हालात का तकाजा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और PTI का मैंडेट उन्हें वापस किया जाए। पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। इमरान खान की रिहाई तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। मज़ीद कहा कि अगर हमें अदालतों से इंसाफ ना मिला तो पूरी कौम के साथ सड़कों पर निकलेंगे। रेवेन्यू एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की कॉल पर सब डिवीज़न समानी में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल 41वें रोज़ में दाखिल हो गई। मुलाजमीन ने मुकम्मल काम छोड़कर हड़ताल करते हुए रेवेन्यू ऑफिस समानी के बाहर एहतजाजी कैंप कायम कर दिए। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं बदरुल इस्लाम जाफरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। रियासत भर की तरह सब डिवीजन समाने जम्मू कश्मीर में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल करते हुए एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। मुलाजमीन ने एहतजाजी वाक की और मुतालबात के हक में नारे बुलंद किए। मुलाजमीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिनमें मुतालबात दर्ज थे। हड़ताली कैंप में चेयरमैन टाउन कमेटी, सदर अंजमन पटवारियां, सदर बार एसोसिएशन समाने और दीगर ने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुलाजमीन के मुतालबात की मुकम्मल हमायत करते हुए हुकूमत वक्त से इनके मुतालबात मंजूर करने की अपील की। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत हमारे जायज मुतालबात जिनमें स्पेशल रेवेन्यू अलाउंस ड्राइवरान के लिए फिक्स टीए की मंजूरी और प्यादा अलाउंस फराहमी को फौरी मंजूर किया जाए। जनाब प्राइम मिनिस्टर से दोबारा अपील करते हैं, पुरजोर मुतालबा भी करते हैं कि इन मासूम नायब कासदान, ड्राइवरों और जूनियर क्लर्कान और जितने भी स्टेनोग्राफरान के इनकी तरफ देखते हुए, आज की महंगाई की तर्ज को देखते हुए हमारे लोन्स को मंजूर भी किया जाए, हमारे हक में इसको मंजूरी दी जाए। हमने अलामती एहतजाज जो है ना 4 घंटे के लिए किया। उसके बाद जब हमारी कोई सुनवाई न हुई तो अब हम कलम छोड़ हड़ताल, मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल और आपने जो हमारे इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सीनियर हैं हम उनके साथ खड़े हैं और जब तक ये हमारा अलाउंस मंजूर नहीं होता अब तक हम मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल पे ही रहेंगे। हड़ताल के बायस साइलिन की बड़ी तादाद शदीद परेशानी से दो चार है। साइलिन ने हड़ताल फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। और वज़ीर आज़म साहब से हम पुरजोर अपील करते हैं
کہ ان کے مطالبات کو منظور کیا جائے. یہ ان کے مطالبات بہت ہی جائز ہیں. اگر ان کو کام دیکھا جائے تو سچی بات ہے یہ سب محکمہ سے زیادہ کام کرتے ہیں. ان کی جو تنخواہ ہے یا جو ان کے لونس ہیں یہ بہت کم ہے. ان کی کام کے دیکھ کر سر میں جناب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں. محکمہ عدالت میں لوگوں کو ملتا ہے کوئی لانس تو ان کو بھی ملنا چاہیے. ان کا بھی رائٹ ہے. یہ بھی کشمیر کے رہنے والے ہیں. یہ بھی کشمیر کی عدالت کے ملازم لوگ ہیں. تو لہٰذا ہم لوگ تنگ ہو رہے ہیں. بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں اس بات سے, کیونکہ انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال شروع کی ہوئی ہے. ہم لوگ کیا کریں, آتے ہیں جاتے ہیں, تنگ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے حکومت آزاد کشمیر سے کہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ جائز مطالبات پورے کیے جائیں. ملازمین کا کہنا ہے کہ اسپیشل ریونیو الاؤنس نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں. ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ملازمین رات دن اپنی ڈیوٹیاں احسن طریقے سے سر انجام دیتے آ رہے ہیں. ریونیو الاؤنس دیا جائے, بصورت دیگر ہمارا احتجاج جاری رکھے گا. بداسلام جعفری, جموں کشمیر ڈیجیٹل, سمانی, جموں کشمیر. رپورٹ آپ نے جانی. آگے بڑھتے ہیں, کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے. راولہ کوٹ سنگولا میں شہری کی شکایت پر راولہ کوٹ عدالت نے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی پونچھ اور تفتیشی افسر کو عدالت طلب کر لیا. شہری کو رقم واپس دینے کا حکم دے دیا. ذرائع کے مطابق سنگولا کے رہائشی واجد نسیم کو جھگڑے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا اور جامع تلاشی کے دوران جیب سے ضروری کاغذات اور 6,000 روپے جمع کیے گئے تھے. بعد ازاں عدالت سے ضمانت کے بعد تفتیشی آفیسر ASI اتفاق فیضی نے واجد نسیم کو رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا. واجد نسیم نے بزدریہ وکیل عدالت سے رجوع کیا, جس پر سول جج راولہ کوٹ راجہ شہزاد خان نے نوٹس لیتے ہوئے SSP پونچھ اور تفتیشی آفیسر اتفاق فیضی کو عدالت طلب کر کے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شہری کو فوری رقم واپس کرنے کا حکم دیا, جس کے بعد نوجوان کو رقم واپس کر دی گئی. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال باغ میں ڈاکٹرز کی عدم دستیابی, سہولیات کے فقدان کے خلاف ہسپتال کے گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں بلدیاتی نمائندگان, سول سوسائٹی, تاجران, طلباء سمیت شہریوں نے شرکت کی. احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کونسلر سردار نعیم فاروق نے کہا کہ صحت سے متعلق بنیادی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کیا جائے اور مشینری فراہم کی جائے. ان مسائل کو حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت 25 سے زائد ڈاکٹرز کی خالی اسامیوں پر فوری ڈاکٹرز کی تعیناتی عمل میں لائے. جن ڈاکٹرز کو مختلف کورسز پر بھیجا گیا ہے ان کے متبادل ڈاکٹر تعینات کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت 20 جولائی تک عوامی مطالبات پورے کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرتی تو 20 جولائی سے احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے. جامعہ پونچھ تراڑ کیمپس کی انتظامیہ نے رہائشی خاتون ممتاز ایوب کے گھر کے چاروں اطراف زمین ایوارڈ کروا کر راستہ بند کر دیا. جامعہ پونچھ تراڑ کیمپس کے عقب میں رہائش پذیر خاتون ممتاز ایوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کا گھر یونیورسٹی کے ساتھ ملحقہ ہے. یونیورسٹی انتظامیہ نے گھر کے چاروں اطراف زمین ایوارڈ کروا لی ہے اور اب باؤنڈری وال لگا رہے ہیں. باؤنڈری وال لگانے کے بعد اب بذریعہ پولیس گھر کا راستہ بھی بند کیا جا رہا ہے. خاتون کا کہنا ہے کہ میں مریضہ ہوں اور ہسپتال جانا پڑتا ہے. جب گاڑی کا راستہ بند کر دیا جائے گا تو ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. گھر کے سامنے راستہ مانگا تو سعید اور خورشید قاسم نامی افسران دھمکیاں دے رہے ہیں اور ذاتیات پر اتر رہے ہیں. خاتون نے کہا کہ ریاستی ادارے اگر لوگوں کو سہولت کے بجائے اذیت دیں گے اور بنیادی انسانی حقوق متاثر کریں گے تو پھر عوام کا ریاست اور ریاستی اداروں پر اعتماد کیسے رہے گا. خاتون ممتاز ایوب نے صدر ریاست, وزیر اعظم اور اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں بنیادی حقوق دیے جائیں. 10 فٹ تک گیٹ کی سہولت کے ساتھ پانی اور قبرستان تک کا راستہ دیا جائے. چڑھوئی عوامی تحریک کے جاری دھرنے کو 5 دن گزر گئے, مطالبات تاحال پورے نہ ہو سکے. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما امیدوار اسمبلی حلقہ 5 چڑھوئی راجہ ریاست دھرنے کے شرکاء سے اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں پہنچ گئے. انہوں نے شرکائے دھرنا کے مطالبات کو جائز قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر حکومت اس وقت ریاست کے عوام کو مذاق سمجھ رہی ہے. اس حکومت کی کوئی اپوزیشن نہیں. اگر عوام آج بیٹھی ہوئی ہے تو ان کے کوئی بڑے مطالبات نہیں. یہ ہر گھر کے مسائل ہیں جنہیں فوری حل کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ شرکائے دھرنا سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اپنی پوری نیک نیتی اور کوشش سے حکام بالا سے بات کریں گے. مزید کہا کہ اس وقت میڈیا کی وساطت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ہوش کے ناخن لے اور عوامی مسائل حل کرے اس سے پہلے کہ عوام کے ہاتھ حکمرانوں کے گروبانوں تک پہنچ جائیں.
وفاقی وزیر مواصلات نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ علیم عبدالعلیم خان کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس۔ وزیر مواصلات نے سیالکوٹ سے راولپنڈی کی موٹر وے کو 4 کے بجائے 6 لین کی تعمیر کرنے کے حوالے سے جائزہ لیا۔ اجلاس میں ان کا کہنا تھا کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بیریئر فری بنایا جائے گا۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے عوام کو آگاہی دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں اور موٹر ویز کو آج کی نہیں آئندہ 50 برسوں کی ضرورت کے مطابق بنایا جائے گا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ بلوچستان میں 150 ارب روپے کی شاہراہیں N25 کی مرحلہ وار تکمیل کی جائے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات نے NHA کو گلگت بلتستان حکومت سے مختلف مسائل کے حل کے لیے رابطے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے حوالے سے بلوچستان حکومت کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ وفاقی وزیر مواصلات نے شاہراہوں اور تعمیراتی منصوبوں پر لائیو کیمرے لگانے، وزیراعظم کو رپورٹ دینے کے لیے تمام منصوبوں کو ڈیشن بورڈ اور شامل کرنے، NHA کو شاہراہوں کی مرمت کے منصوبوں کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن کی ہدایت دی۔ اجلاس میں سی پیک سے منسلک دیگر شاہراہوں کی تعمیر پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں کی جانب سے ضلع کٹھوعہ کے مختلف علاقوں میں 50 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کشمیری شہریوں کی گرفتاریاں فوجیوں کی طرف سے ضلع کے مختلف علاقوں میں جاری مؤثر اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھر گھر چھاپوں کے دوران کی گئی۔ بھارتی فوجیوں نے جموں خطے کے کٹھوعہ، ڈوڈا، سانبا، راجوری اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں مؤثر اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی پولیس نے کشمیر بار ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ نذیر احمد رونگا کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت سری نگر میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے ایک بیان میں نذیر احمد رونگا کی گرفتاری، ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ کے نفاذ اور جموں کی کوٹ بھلوال جیل میں منتقلی کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ BJP حکومت جبر کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا مقصد کشمیریوں میں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے جموں کشمیر ڈیجیٹل۔